السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے لیے قصص الانبیاء میں سے ایک سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ قصص الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے قصے، نبیوں کے قصے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً نازل ہوئی، اور یہ سلسلہ 23 برس تک جاری رہا، 23 ایئرس۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی انسانی زندگی کا کوئی معمولی سا گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی اس سچے کلام میں موجود نہ ہو۔ دوسرے معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی بہتر طور پر گزارنے اور دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پانے کے تمام طور طریقے اس کتاب کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ آج ہم جو کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسی قصص القرآن کا ایک حصہ ہے، اور اس کہانی کا نام ہے من و سلویٰ۔ من و سلویٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے آزادی دلوانے کے بعد اسے ساتھ لے کر ملک سے روانہ ہوئے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ تعاقب کرنا مطلب پیچھا کیا، مگر وہ اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے بحیرہ کلزم کو پار کر کے سرزمین عرب پر قدم رکھا، جو بحیرہ کلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا آغاز ایک ویران صحرائی میدان میں ہوتا ہے۔ وادی سینا میدان تہیہ کے نام سے مشہور ہے اور کوہ طور تک پھیلی ہوئی ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کوہ طور کس لیے مشہور ہے؟ کیونکہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ انہیں دکھایا تھا، تو طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس وادی میں شدید گرمی پڑتی ہے، پانی اور سبزے کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ بنی اسرائیل یہاں آ کر سخت پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز، ہم تو بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، حکم ہوا کہ اپنی عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کرتے ہوئے عصا یعنی اپنی لاٹھی ایک چٹان پر مارا تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، یعنی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ خاص ہو گیا۔ پانی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور شکایت کی، کہنے لگے، پانی کا انتظام تو ہو گیا، مگر زندگی صرف پانی کے سہارے تو نہیں گزاری جا سکتی، ہمیں بھوک لگی ہے اور یہاں کھانے کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اب کیا کھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہاری دعا قبول ہوئی، ہم غیب سے سب انتظام کیے دیتے ہیں۔ دن گزرا، پھر رات بیت گئی، صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا جگہ جگہ برف کے گالوں کی طرح سفید سفید کوئی چیز بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کھایا تو نہایت شیریں اور لذیذ حلوہ یعنی من تھا۔ پھر تیز ہوا چلی اور رات کے وقت بٹیروں کے غول وہاں آ گرے۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑا اور بھون بھون کر کھانے لگے۔ یہ سلویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، تمہاری غذا کے لیے جو اچھی چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں انہیں خوب کھاؤ، کسی طرح کی تنگی اور قلت محسوس نہ کرو، اللہ کی بخشش سے فائدہ اٹھاؤ اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی،
تنبیہ یعنی منع کیا کہ وہ من و سلوہ کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں۔ ہم ان کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں بغیر کسی کوشش اور محنت کے روزانہ حاصل ہو جاتیں۔ اب بنی اسرائیل نے ایک اور مطالبہ کر دیا، کہنے لگے مکانوں اور سایہ دار درختوں کے نہ ہونے سے گرمی کی شدت ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، کہیں یہ گرمی ہماری جان ہی نہ لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور بارگاہ الہی میں بنی اسرائیل کی یہ پریشانی بھی دور کرنے کی دعا فرمائی۔ دعا قبول ہوئی، آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور بنی اسرائیل پر سایہ کرنے لگے۔ وہ جہاں بھی جاتے بادلوں کا سائباں ساتھ ساتھ چلتا، مگر وہ ناشکرے تھے۔ ایک دن پھر سب جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم ایک ہی غذا روز روز کھا کر بیزار ہو گئے ہیں، گوشت سے جی بھر گیا ہے۔ اب ہمیں من و سلوہ کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن اور پیاز اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ اب ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات پر سخت غصہ آیا۔ فرمایا، تم لوگ کس قدر احمق ہو، عمدہ اور بہترین چیز کو چھوڑ کر معمولی اور گھٹیا چیزیں مانگتے ہو۔ اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور کفران نعمت سے اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہو۔ اگر واقعی تم کو اللہ کی نعمتیں نہیں بھاتیں اور تمہیں وہی چیزیں درکار ہیں جن کے تم نام لے رہے ہو، تو انہیں اللہ سے انعامات کی طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ، کسی بھی بستی یا شہر چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل سخت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے سر جھکا لیے۔ بچوں، اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ البقرہ 57 تا 61، سورہ اعراف آیت نمبر 159 تا 160 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے لے کر 82 میں کیا گیا، یعنی تینوں صورتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے جو بارگاہ الہی سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا باقلا۔ باقلا کا مطلب ہے ایک سبزی کا نام ہے۔ تو بچوں، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو یہ واقعہ پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد کسی اور سچے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔